خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم وعلوم سائر الصالحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هشام. اقرأ الباب ثم قل إلى أن قال. نعم. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به إلى أن قال. لحظة. باب الصلاة في ثوب واحد إيش بعده؟ ملتحفا به. نعم. هيا الآن اقرأ. نعم. إلى أن قال. نعم. إلى أن قال. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. نعم. هذا قرانا قبله. نعم. هذا مفهومه. نعم. وبه قال حدثنا عبيد بن عاتقے پہ کچھ ہو، یہ میں نے کل عرض کیا تھا تھوڑا سا کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ ایسا پہن لیتے ہیں کہ یہ کمے اس کی جو ہے نا اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ یہاں تک جو ہے نا، اور یا ایسا کپڑا جو گھر میں استعمال کرتے ہیں نا، اور یا پھر وہ جو ہے نا شرٹ ورٹ، یا کبھی جو ہے نا وہ کندھے جو ہے نا، تو جس حالت میں وہ مہمان کا ضیف کا استقبال نہیں کر سکتے، انہی کپڑوں میں نماز پڑھنا جو ہے صحیح نہیں ہے، افضل نہیں ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، میں نے کل عرض کیا تھا. نعم. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة وازعا طرفيه على عاتقيه. نعم. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النذر مولى عمرو بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني ابنة أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. عام الفتح. يا شيخ، ما هو عام الفتح؟ 10 ولا 12؟ أنت لا تنظر إليه. ما هو عام الفتح؟ عام كم؟ کون سا سال کا؟ 12 تھا یا جو ہے نا 13 کا؟ 8 کا. چلو جزاک بارک اللہ فیک. نعم. عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هاني ابنة أبي طالب. فقال مرحبا بأم بنت هاني أبي طالب. نعم.
مرحبا بأم هانٍ. مرحبا بأم ہانی، یہ ترہیبی کلمات. نعم، اہلا وسہلا مرحبا. مرحبا یعنی هذا هو رحبة واسعة، فرحة راس واسعة بقدومك. نعم. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله. جب آپ فارغ ہوئے، جو ہے نا نماز پڑھی آپ نے لپیٹے ہوئے ایک ہی کپڑے میں، اور جب فارغ ہوئے قلت، نعم، قلت يا رسول الله زعم ابن أمي زعم أنه ابن امی، ابن امی وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے، سیدنا علی ابن، اور یہ ام ہانی بنت ابی طالب، بنت ابی طالب. نعم. أنه قاتل رجلا قد أجرته اے فلان. قاتل رجل اے یرید قتلہ، عازم قتل رجل، عازم قتل رجل. نعم. ارادہ رکھتے ہیں کہ فلاں کو مار دوں گا، کافر مشرک کو. نعم. فلان ابن اضافہ جی. حبيرة. نعم. فلان ابن حبيرة فقال رسول قد اجرتہ، قد أجرته. میں نے اس کو پناہ دے دی، میں نے اس کو پناہ دے دی. دیکھو میاں، یہ اس میں فتح مکہ میں ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یوں ہے یوں ہے. میاں ہماری پہلی تاریخ بھی دیکھ لو اسلام کی، اور آپ کی بھی دیکھ لو. فتح مکے سے پہلے ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو خصوصاً مہاجرین یہاں مکے میں واپس آئے، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. کتنا ظلم و ستم، اور کتنی جو ہے نا ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور تو اپنے یعنی چیرا گیا، یوں آری رکھ کے چیرا گیا. حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ سیدنا بلال کو دیکھ لیں. سیدنا بلال جو ہے نا امیہ جو ہے اس کو سپرد کر دیتا تھا لڑکوں کے، جاؤ اس سے کھیلو. کھیلو کیا؟ اسے پتھر مارو، اسے گھسیٹو. اور وہ جو ہے نا ننگے، اور وہ جو ہے نا غلام جو ہے نا، غلام جو ہوتے تھے وہ قمیص نہیں پہن سکتے تھے. غلام کا جو پیٹ تھا وہ بھی بغیر کپڑے کے ہوتا تھا، اور پیٹھ بھی بغیر کپڑے کی ہوتی تھی، تاکہ معلوم ہو کہ یہ حر نہیں ہے، عبد ہے. تو اس پر اتنی سخت جو ہے نا گرمی میں، اتنی سخت گرمی میں کہ وہاں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نل کھولتے ہیں نا 48 پہ 45 پہ، تو مبالغے کے ساتھ بے شک چائے بنانی ہو تو پتی ڈال دیں، اتنی گرم پانی ہوتا ہے. اور وہ پہاڑ بالکل اتنی، میں ایک دفعہ میری جوتی کو بیچارہ بھول سے لے گیا، اور یہاں بھی لے گیا، وہ واپس دے گیا ہے، حالانکہ میں نے معاف کر دیا تھا، میں یار معاف کر دیا. تو میرا جو ہے نا وہ اپنا مسئلہ کہیں تھا کہ وہاں سے جوتا نہیں اٹھانے، جوتے پڑے ہوتے ہیں بہت سے، نہیں اٹھانے. خیر میں گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے، کیونکہ حرم کے حدود میں تو پتھر ٹھنڈے ہیں، جب وہاں اپنے اڈے پہ اترا تو تھوڑی دیر کے لیے پاؤں بالکل چل گئے، برداشت نہیں ہوا. میں نے اپنا رومال اٹھایا، اتارا، پہلے فون کر دیا تھا گھر میں کہ بھئی میری جوتا لے آؤ. تو وہاں نیچے میں 2 قدم نہیں چل سکا، 2 قدم میں نے نیچے جو ہے نا کچھ رومال اتار کے جو ہے نا یوں جلدی جو ہے نا وہ پاؤں کے نیچے رکھ دیا، برداشت نہیں ہوتی تھی. پتہ نہیں اس وقت. اور پھر پہاڑ اونچا، ابو قبیس، جبل ابو قبیس جو ہے نا اونچا ہے، حرم سے متصل ہے، باب الصفا کی طرف سے ہے، تو اس میں سیدنا بلال کو گھسیٹتے تھے. اور سیدنا بلال جو ہے ایک ہی ورد کرتے تھے، احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ. تو انہوں نے کتنی ظلم کے پہاڑ ڈالے. اور پھر جب فتح مکہ ہوا، کسی کو قتل کیا نہیں. من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، من اغلق بابہ فهو آمن. جس نے مزاحمت نہیں کی، ہمیں دفاع کا حق ہے، ہمیں دفاع کا حق ہے. یہ حق جو ہے نا سب نے دیا ہوا ہے، ہمیں دفاع کا حق ہے. مدافعت شر کو ہم اپنی طرف سے دفع کریں. لیکن اس وقت مدافعت بھی نہیں ہوتی تھی، ہاں، بے سہارا بے آسرا گھسیٹتے اور مارتے تھے. بلال نے کسی سے انتقام لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوجڑی ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے حتیم میں،
سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائی، انہوں نے باقی ضعفاء میں سے کسی کو ڈر کی، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے جرأت نہیں ہوئی، لیکن کچھ کیا فتح مکے میں، سب سر نیچے کر کے کھڑے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، آپ اچھے بھائی ہیں، اچھے یہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا ما اقول لكم الا ما قال اخی یوسف، مفہوم الحدیث، ما اقول لكم الا كما قال اخی یوسف انتم الطلقاء فاذهبوا لا تثریب علیکم اليوم۔ تو ہمیں ایک درس دیتے ہیں کہ تم جو ہے نا ہاں فنڈامنٹلسٹ ہو، تو تم جو ہے میاں جو ہمارا دین تو سلامتی کا دین ہے۔ ہماری وہ تاریخ بھی دیکھ لو، دوبارہ جب جو ہے نا یہ بیت المقدس فتح ہوا جو ہے نا فلسطین میں، کچھ کیا؟ اور بھی دیکھ لیں، ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پہ چاہے وہ پاک ہے ناپاک ہے، کتا بھی ہے، اس پہ رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا نعم۔ تو یہاں فرمایا قد اجرتہ، کہ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے، قد اجرتہ، میں نے اس کو پناہ دے دی ہے، یہ نعم۔ فلان ابن حبیرة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ لحظة يا حبيبي، فلما فرق نعم اجرته، نعم فلان حبیرہ فقال رسول اللہ نعم قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی، ام ہانی جس کو آپ نے پناہ دی ہم نے بھی دے دی، ہم نے بھی دے دی، نعم۔ قالت ام ہانی وذاک زحن، وذاک زحن، یہ وقت جو ہے وہ زحا کا تھا، وقت جو ہے نا زحا کا تھا، نعم۔ چاشت کہتی ہے اردو میں، کیا کہتے ہیں زحا کو آپ؟ چاشت کا، کیا وقت چاشت کا، نعم۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، أي ما هو حكم الصلاة في ثوب واحد؟ حكم الصلاة في ثوب، ایک ہی کپڑا ہے اس میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ نعم۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلكم ثوبان، یہ حمزہ استفہام کا ہے، نعم۔ تو کیا ہر ایک ظاہر کہے کہ یہ تو تمہارے سب کے لیے دو کپڑے نہیں ہیں، ایک ہی کپڑا ہے، آپ ایک کی۔ تو یہ ہمارے بھائی جو کچھ کرتے ہیں، جو ہمیں سکھاتے ہیں بغیر رومال کے، بغیر اس کے، میاں اور یا ایک ہی کپڑے میں، میاں اس وقت کپڑے ہی نہیں تھے، حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھے ہمارے ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، پھر فتوحات کے بعد پھر جو ہے نا دوسرے کپڑے آئے، نا صحابی جو ہے نا صرف خالی بیچارے ازار پہن کے پھرتے تھے، ازار پہن کے چلتے تھے، نا۔ باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، نعم، وہ پہلے میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ وہ آپ کو اور پھر گانٹھ دے کے یہاں کفا پہ جو ہے نا وہ گانٹھ دے دے، نعم۔ وبه قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، نعم۔ وبه وہی عاتقی شيء اور وہی ہے فليخالف بين طرفيه، فليخالف، نعم۔ وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ فرماتے تھے من صلى في ثوب واحد، من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، فليخالف، کل دیکھ لیا تھا نا عملاً، فليخالف بين طرفيه، اور پھر یہیں کفا پہ وہ اسے باندھ دے، نعم، تاکہ کشف عورہ نہ ہو، نعم۔ باب اذا كان الثوب ضيقا، قال باب اذا كان الثوب ضيقا، اے کیف یصلی اذا کان الثوب ضیقا، کیسے نماز ادا کرے جب کپڑا تنگی ہو، جب کپڑا تنگ ہو، نعم۔ وبه قال حدثنا نعم۔ وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال سألنا جابر بن عبد الله
عن الصلاة فی ثوب واحد، ہم نے پوچھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ نماز کا حکم ایک کپڑے میں، تو انہوں نے فرمایا خرجت، میں نکلا تھا، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی بعض اسفارہ، فی بعض اسفارہ، اور یہ جو ہے یہ غزوہ بوات تھا، غزوہ بوات تھا، غزوہ ودان کے بعد یہ تھا، ودان کے بعد یہ تھا، اور جتنی بھی غزوات ہوئے یہ سارے کے سارے تقریباً للاکثر حکم الکل والقلیل کالمعدوم، اکثر کے اکثر جو ہے نا وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ فلاں تیاری حملے کی کر کے آ رہے ہیں، فلاں تیاری حملے کی کر کے آ رہے ہیں، فلاں تیاری حملے کی کر کے آ رہے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدافعت، بجائے اس کے کہ وہ یہاں مدینہ میں آئیں، یہاں چڑھائی کریں، چڑھائی کہتے ہیں نا، ہاں چڑھائی کریں کہ ہم وہی انہی کے جگہ پہ جو ہے نا اپنا دفاع کر کے جو ہے نا ان کے ارادے اور ان کے اسکیم کو فیل کر دیں۔ تو یہ غزوہ بوات جو تھا، غزوہ بوات جو ہے یہ 2 ہجری میں تھا، اور اس کا سبب یہ تھا، سن لو، کہ قریش کا ایک قافلہ وہ شام سے آ رہا تھا، تجارت ان کی مکے والوں کی شام میں تھی، وہاں سے کھانے پینے کی چیز آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سفر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دشمن کے ساتھ لڑائی کئی قسم ہے، دشمن کے ساتھ لڑائی یہ نہیں کہ تلوار اور بندوق لے کر چلے جاؤ، اس کے ساتھ اقتصادی لڑائی بھی کرو، اقتصادی لڑائی بھی کرو، جس اقتصاد سے، جس آمدنی سے، جس پیسے سے وہ آپ کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے، اس کی اقتصاد پہ ضرب لگاؤ، اس کی اقتصاد پہ، جیسے ابھی یہ جو ملعون تھا فرانسیسی، ہاں تو اس کے ساتھ ہماری لڑائی یہی ہے کہ ہم ان کی تمام جتنی بھی ان کی مصنوعات ہیں، اس کا بائیکاٹ کریں، قوت ایمانی کے ساتھ ہم اس کا بائیکاٹ کریں، اور یہ ثابت ہے کہ دشمن کی اقتصاد کو جو ہے نا ختم کرو، جس اقتصاد سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو جمع کر کے آلات حرب لے کر جو ہے نا وہ ہمارے مقابلے کے لیے آتا ہے، وہ ہمارے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن وہ بچ نکلے جی ہم نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ 100 قریشی اس میں تھا، اور ان کے 2500 اونٹ تھے لدے ہوئے سامان سے، 2500 اونٹ تھے لدے ہوئے سامان سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجرین میں نکلے نا، اور یہ تھا سن 2 ہجری ربیع الاول میں، اسی مہینے، ابھی اب تو خیر ربیع الثانی شروع ہو گیا نا، ربیع الاول میں، ربیع الاول 2 ہجری میں تھا نا۔ فجئت لیلۃ لبعض امری فوجدته یصلی وعلی ثوب واحد، میں رات کو پہنچا اور پھر جو ہے نا میں نے آپ سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے نا، فاشتملت به وصلیت وعلی ثوب واحد، فرمایا کہ میرے پاس تو ایک ہی کپڑا تھا، میں نے اسے لپیٹ لیا، واشتملت، اس کا معنی میرے خیال میں یہی واللہ عالم صحیح رہے گا، میں نے لپیٹ لیا، اشتمل نا، وصلیت الی جانبہ نا، فلما انصرف قال ما سرى يا جابر، قال ما سرى یا جابر، کہ جابر کیا ہوا، خیریت، رات کو آنا کیسے ہو گیا، رات کا آنا کیسے ہو گیا، رات کا آنا اس میں وہی تھا کہ میرے پاس رات کو چل کر آنا کیوں ہوا، خیریت، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں خیریت تو ہے جی اتنی جو ہے نا اب رات کے وقت صبح کا انتظار نہیں کیا نا، فاخبرته بحاجتي تو میں فلما نے اپنی ضرورت پیش کی، میں نے اپنی ضرورت پیش کی نا، فلما فرغت قال ما هذا الاجتماع، جب میں فارغ ہوا اپنی ضرورت لے کر یہ نماز، جی نعم، قال ما هذا الاجتماع الذي حضور میں رأيته، یہ کیا تم نے لپیٹ رکھا ہے نا، قلت ثوبا، قال اور مسلم شریف میں جو ہے نا اس میں تصریح ہے، سبب جو ہے نا وہ انکار کا نا،
قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. نعم، اگر واسع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فالتحف بھی، پھر لپیٹ لے، وَإِن كَانَ ضَيِّقًا فَأَعْتَذِرْ بِهِ، اسے جو ہے وہ پہن لے جو ہے نا، جس سے ستر کامل ہو جائے، وہی عَلَىٰ ہے نا ڈال دے. نعم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم، اپنے جو ہے نا عنق پر، وہی مخالف بین طرفیہ. نعم. كهيئة الصبيان، جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں کو پہنتے ہیں، ایک ہی کپڑا ہونا. وہ کل میں نے عرض کر دیا ہاں کہ بھئی وہ پتلون والے بھی وہ رسیاں جو ہے نا باندھ دیتے ہیں. رسیاں، میں تو رسیاں کہوں گا، پتہ نہیں اس کو نیا کیا ہوگا، کہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ ہاں وہ پتلون نیچے نہ گر جائے نا. ہاں تو یہ جو ہے کیا نام ہے، چھوٹے بچوں کے جب وہ چلتے ہیں نا، ہاں تو وہ جو ہے کیا نام ہے، ایک ہی کپڑے میں یہاں باندھ دیتے ہیں، یہاں باندھ دیتے ہیں ایک کپڑے کو. نعم. ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. اور پھر عورتوں سے کہا گیا کہ سجدے سے پہلے نہ اٹھا کرے، سجدے سے پہلے، کہ جو ہے نا مردوں سے پہلے، یہ کہ کہیں جو ہے نا ان کے مردوں کے کشف عورہ پر ان کو جو ہے نا نظر نہ ہو جائے، کپڑے چھوٹے تھے اور اس طرح لپیٹے ہوئے تھے. نعم. باب الصلاة في الجبة الشامية. باب الصلاة فی جبۃ شامیہ. شام یہ ارض الاولیاء ہے، ارض اقطاب ہے، اور ارض ابدال ہے، اور حشر جو ہے ارض فلسطین میں ہوگا. یہاں سے گزرنا ہوگا، یہاں سے. اب جو درمیان میں جو وہ چیزیں آ جاتی ہیں، یہ تو کبھی دکھ ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی غلبہ ہے، کبھی مغلوب ہے، کبھی مغلوب ہے، کبھی غلبہ ہے. یہ مولا کی حکمت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کبھی امن ہوتا ہے اور کبھی بے امنی ہوتی ہے. اور اس دور میں تو شام میں جو کچھ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہوا، وہ پھر آپ کہیں گے سیاسی مسئلہ بن جائے گا. جو کچھ ہمارے ساتھ علویوں نے کیا ہے نا، بس نسأل اللہ العفو والعافیہ، نسأل اللہ. سن بھی نہیں سکتے وہ واقعہ، جب ساتھی سناتے تھے وہی کے ساتھی. جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ ظلم، ہماری عورتوں کے ساتھ ظلم، ہاں، حتیٰ کہ جو عورتیں مسجونین تھیں، قید خانوں میں تھیں، ان کے ساتھ جو ہے نا. تو خیر یہ ایسی فضول سی بات میں نے کر لی، اللہ معاف فرمائے. تو جو ہے نا یہ کافروں کے ملک کا اس وقت تو وہ روم کے تحت تھا، ہرقل کے تحت تھا، اٹلی والوں کے تحت تھا، اٹلی والوں کے تحت تھا. یہ تو غزوہ تبوک میں غزوہ. تو یہاں مقصود یہ ہے کہ اگر کافروں کا بنایا ہوا کپڑا ہو تو اس کو ہم پہن سکتے ہیں کہ نہیں، پہن سکتے ہیں. تو اس میں میرے پیارے خلاصہ یہی ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر شک ہو تو دھو لے. دوسری چیز وہ بہت اہم اور ضروری ہے میرے پیارے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اگر ان کے مذہب کا شعار ہو، ان کے مذہب کا شعار ہو تو پھر جائز نہیں ہوگا. مسیحی جو ہے، جنہیں آپ نصارہ کہتے ہیں، ان کا مذہب کا شعار یہ صلیب ہے. ان کے مذہب کا شعار کیا ہے؟ صلیب ہے. اور یہ صلیب یہ شعار ہے ان کے مذہب کا. اور ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، ہم اپنے کہ میاں اللہ کے بندو، ہاں یہ مولوی ملا کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مولوی ملا کا، یہ جو ٹائی ہے، میرے خیال میں واللہ عالم، ممکن ہے میری رائے غلط ہو، یہ شعار ہے. کیونکہ یہاں کر کے پھر یوں کر کے پھر یوں کہ ہاں پھر وہ ہر کوٹ کے کلر کی جو ہے نا وہ میچنگ کرنے کے لیے وہی ٹائی ہوتی ہے. تو ٹائی جو ہے یہ سیدنا نعوذ باللہ ہاں یہ اس کا مسیحیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے.
جو ان کا عقیدہ ہے جو ہے نا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے پھانسی چڑھانے کا، ما قتلوہ ما صلبوہ، نہ تو انہوں نے سیدنا عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ سولی لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، ولیکن اب جو مخبر تھا جو داخل ہوا، تو انہوں نے قتل تو ایک آدمی کیا، اس میں جو ہے اشتباہ ان کو پڑ گیا کہ اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو مخبر کہاں بھاگ گیا، دروازہ تو پھر بند کر دیا تھا، اور اگر مخبر کو مارا تھا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا، تو سیدنا عیسیٰ کو بل رفع اللہ یقینا، بل رفع اللہ یقینا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے اٹھا لیا، اور قرب القیامہ وہ نازل ہوتے ہیں من اشراط الساعہ ہے، یہ تو خیر ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو میرے پیارے یہ ٹائی جو ہے یہ شعار ہے، بعض اوقات وہ اس میں چھپائی میں بنائی میں شعار ڈال دیتے ہیں، اس لیے کپڑا اور خصوصاً یہ جو کارپیٹ ہم لیتے ہیں نا گھر کے، اس میں ذرا غور سے دیکھ لیا کریں، ویسے تو ہر چیز غور سے دیکھ لیا کریں، بعض اوقات ان کے شعار ہوتے ہیں، بعض اوقات اسلام کی توہین آمیز کلمات ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہمارے ہیں محترم ترین، ہماری جان و مال فدا ہو ناموں پر وہ نام ہوتے ہیں، وہ نام ہوتے ہیں، وہ بنائی تو اسی طرح ہوتی ہے کہ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو وہ نظر آ جاتی ہے، تو اس لیے اس کا احتیاط بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو ہے نا جہاں کے بھی کپڑے ہوں اس میں اگر نجاست نہ ہو اور ان میں ان کے دین کا شعار نہ ہو اور ہمارے دین اسلام کی جو اکابرین کی یا دین اسلام کی جو ہے نا جو ان کی توہین نہ ہو تو اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں، تو اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ نعم، یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ پتلون نہ پہنے، حالانکہ پتلون پتہ ہے کیوں بنی، یہ کارخانے والوں کے لیے بنی تھی، کارخانے میں جو کام کرتے تھے نا ان کے کپڑے پھنس جاتے تھے، وہ کپڑے پھنس کے جو ہے مر جاتے تھے، مجھے جو بتایا گیا وہاں جو ہے وہ جو ہے نا یہ جو جتنی کارخانے میں تھے وہ پٹے چلتے تھے نا، اب موجودہ دور تو نہیں نا مشینی کا، یعنی ایک یہ بریک نئی جو آئی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ جب وہ کپڑے یا چادر کچھ ہوتی تھی اس میں پھنس جاتی تو وہ جو ہے نا اسی میں لپٹ کے مر جاتا تھا، تو انہوں نے ورک والوں سے جو کام کرتے تھے ان میں سے نکالا، اور پھر ہم نہیں روکتے، جبکہ اس میں ستر عورہ پورا نہیں ہے، ستر عورہ ہے پورا، لباس ہم کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ جسم ڈھانپ جائے، جسم کی حیت کا پتہ نہ چلے میرے پیارے، تو پتلون میں جسم کی حیت پتہ چلتی ہے کہ نہیں؟ اس کا خلف دیکھیں، دبر دیکھیں، اور اگر ضیق ہو تو قبر اور دبر دونوں دیکھ لیں، اور بعض تو ایسے بدتمیزیں جو ہے نا اتنی تنگ ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ، اس میں جو ہے ستر ہے ہی نہیں، ستر بعض ضیق جو ہے وہ بڑے بدتمیزی قسم کے جو ہے نا دیکھنا ہے، تو وہ جو ہے نا اس میں ہم نہیں روکتے، ہم نہیں روکتے کہ ستر عورہ کرو، ستر عورہ کرو نا، لیکن جس میں شعار ہو ایک بات، اور جس میں ہماری دین کی یا دین سے متعلق ہمارے جو مہم چیزیں ہیں ان کی اگر توہین ہو تو پھر نہیں، پھر نعم ایا تو اللہ اعلم بالصواب، اذا كان الصواب فمن الله واذا كان خطا ومني ومن الشيطان اللهم اني استغفرك واتوب اليك۔ نعم۔ وقال الحسن في الثياب ينجسها المجوس لم ير بها بأسا، وقال معمر رأيت الزهري، لحظہ یا حبیبی، لحظہ فی الجبۃ الشامیہ، یہاں تک تو میں آ گیا۔ وقال حسن فی الثیاب، ان کپڑوں میں، ینسجھا مجوسو، ینسج جن کو مجوسی جو ہے نا اسے بنتے ہیں، لم یرہا باسا، اس میں وہ جو ہے نا کوئی مذائقہ نہیں دیکھتے۔ نعم۔ وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما یلبس من ثیاب الیمن، یمن کے لباس میں وہ بنتے تھے، نعم پہنتے تھے، ما سبغ بالبول، ما سبغ بالبول، اے ما سبغ بالبول ما یوکل لحمہ، ما یوکل لحمہ، تو یہ امام زہری رحمہ اللہ کے ہاں جو ہے نا پاک ہے، ما یوکل لحمہ، گائے ہے، اس میں جو ہے نا بیل ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، اور وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ جو ہے نا وہ جو ہے نا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، یہ تو سواری کے لیے ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے
نہیں ہے، اور باقی جو ہے نا وہ کھانے کے جو ہے وہ اللہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا امام زہری رحمہ اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ معقول اللحم کا بول جو ہے وہ پاک ہے، اور انہیں وہی جو ہے نا وہ جو آئے تھے نا، کون سا قبیلہ تھا؟ ہاں، ارینا، ماشاء اللہ تبارک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیج دیا تھا، کہاں بتا دو یہ بھی؟ جرف میں۔ کہاں بھیج دیا تھا؟ جرف میں، مدینہ شریف سے کبھی قریب ہے، تبوک کے راستے پر ہے، جہاں بیت المال کا سٹور تھا، جیسے آپ کہیں مخزن تھا، اور بیت المال کی کھجوریں بھی وہاں خشک ہوتی تھیں، اور بیت المال کے جانور بھی وہاں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشربوا من ابوالها والبانها، اشربوا، وہ آپ تفصیلاً پہلے اب میں عرض کر چکا ہوں، اس میں جو ہے نا وہ حدیث گزر چکی ہے، وہ حدیث گزر چکی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ان کا بول ما یوکل لحمہ جو ہے نا وہ پاک تھا جو ہے نا۔ اب اگر اس میں جو ہے نا کیا نام ہے اپنا کپڑا بنا ہوا ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا کیا نام ہے اس میں کوئی بظاہر جو ہے نا کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی تو پہن سکتے ہیں نا۔ وصلى علي بن أبي طالب في ثوب غير مقصور. نعم، وہ کہاں گیا بھائی؟ ہاں، میں بھی طالب ثوب، نعم، وہ نیا کپڑا جو کافروں کے ملک کا بنا ہوا تھا، جو کافروں کے ملک کا کپڑا بنا ہوا تھا، تو بغیر دھونے کے پہنا نا۔ وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة. آپ سے فرمایا مغیرہ خذ الإداوة، خذ پانی کا برتن، پانی کا چاہے اسے اب کیا ہم کیا کہتے ہیں، لوٹا کہتے ہیں، ہاں، جو وضو کے لیے خصوصاً مخصوص ہوتا ہے اسے لوٹا کہتے ہیں میرے خیال میں، نعم، ہاں، اداوہ، نعم۔ فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. فاخذتها، انہوں نے کہا میں نے لے لیا، فانطلق، آپ سے سب چل پڑے، نعم، فقضى حاجته حتی وعليه. توارى عنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پوشی فرما لی، چھپ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہاں وہ چھپنے کے لیے درخت ہوتے تھے، کھجوروں کے جھنڈ ہوتے تھے، کھجوروں کے جھنڈ ہوتے تھے، نعم۔ فقضى تو حاجته آپ نے اپنی قضاء حاجت پوری فرمائی۔ وعلیہ جبۃ شامیہ، وعلیہ جبۃ شامیہ، نعم، وہ جو ہے اس میں جو ہے وہ مطابق تو حدیث پھر باب ہو گئی وترجم، نعم۔ فذهب ليخرج يده من كمها من فذهب. کمها، کم اس کو کہتے ہیں، کیا ہے اردو میں؟ آستین، ہاں، یہ آستین سے، آستین اتنی تنگ تھی کہ اس سے ہاتھ نکالنا مشکل تھا، نعم، یوں جو ہے نا وہ، نعم۔ تو فاخرجها من داخل، اندر، یہ ہاتھ یوں اندر کر کے اندر سے پھر نکالا، یوں اندر کر کے، ہاں، یہ جو ہے نا اندر سے نکالا، نعم۔ فأخرج يده من من أسفلها. اسفل، نعم، فاخرج من اسفل، یار نیچے سے، نعم۔ فسببت تو عليه میں نے ڈالا جو ہے نا پانی جو ہے نا فتودع وضوءہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ومسح علی خفیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا، ثم صلی، اس کے بعد نماز پڑھی، نعم۔ تو وہی ہے الصلاۃ فی جبہ شامیہ، الصلاۃ فی جبہ شامیہ، تو اس میں میں نے عرض کر دیا ہے، اور جو تحفظات ہیں وہ بھی عرض کر دیے، جو تحذیرات ہیں وہ بھی عرض کر دیے، نعم۔ باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. کراہیت التعری فی الصلاۃ وغیرہا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے علاوہ بھی ستر عورت ضروری ہے، صرف نماز میں نہیں، کہ نماز میں ستر عورت جو ہے وہ شرط ہے، تو غیر نماز میں بھی ستر عورت ضروری ہے، غیر نماز میں بھی ستر عورت ضروری ہے، نعم۔ وبه قال حدثنا مكر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نعم، نعم، كان ينقل معهم الحجارة للكعبة. کان ینقل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے تھے، اٹھاتے تھے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف لے جاتے تھے، نقل کا معنی، یہ صحیح ہوگا، نقل کا معنی وہ پتھروں کو اٹھا کر
بیت اللہ شریف جہاں تعمیر ہو رہی تھی اس کے قریب لے جاتے تھے، ینقلو معمول حجارہ تھا، پتھروں کو کعبہ. یہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلی تعمیر جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تو ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا قریش کی تعمیر تھی، اس کے بعد قریش کی تعمیر تھی، اور اس تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ بہت چھوٹے تھے، اور اس تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بھی حاصل ہوا. تعمیر میں تو لگے رہے. اب جب حجر اسود کے نصب کرنے کا معاملہ پیش ہوا تو ہر قبیلے نے کہا میں، کیونکہ یہ نسبت ایسی تھی، نسبت بہت بڑی تھی، یہ بہت بڑا شرف تھا، بہت بڑا مرتبہ تھا. تو اب قریب ہوا کہ آپس میں لڑ پڑے حجر اسود پہ. وہ کہے میں اٹھا کے رکھوں گا، وہ کہے میں. تو پھر ان کے عقل مندوں نے کہا دیکھو میاں، یہ طے کرو جو صبح صبح سب سے پہلے یہاں مسجد حرام میں آئے گا نا اس پر چھوڑ دو، اس پر وہی جو ہے فیصلہ کرے گا. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس دور میں بھی جب بچپنا تھا، واللہ عالم یہ لفظ صحیح ہے یا غلط ہے، بچپنا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہوئی تھی. اس لیے کہ شق صدر کے وقت بولیا حکمتاً، اب کون سا لفظ ہے؟ بولیا ایمان و حکمہ. بولیا حکمتاً، وہ جو تست لائے تھے بھول گئے، سونے کے جو ہے نا برتن میں کل پڑا. بولیا حکمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت تو بھری ہوئی تھی، شق صدر سے سب کچھ وہ نکل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور پھر ہر قبیلے والوں سے کہا کنارے سب پکڑ لو. کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر اسے رکھا اور سب سے کہا کنارے سب کے پکڑ، سب شریک ہو جاؤ. اب پھر لڑائی ہو جاتی، رکھے گا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اتنی پتہ نہیں وہ لڑائی پتہ نہیں جو ہے کہاں تک پہنچتی. وہ لڑائی، ایک لڑائی ہوئی تھی ایک قطرے پر، کتنی؟ 200 سال چلی. پڑھ لو کتابوں کو. وہ قطرہ یا تو شہد کا تھا یا گھی کا تھا. قطرہ کیا ہوا؟ دیہاتی آدمی آیا گھی بیچنے یا شہد بیچنے، شہد وہیں مدینہ شریف میں. اس وقت تو یثرب تھا، اب یثرب کہنا جائز نہیں، نقلاً تو جائز ہے، ویسے نہیں. دارالوبا، اب تو طابہ تیبک 30 سے اوپر نام ہے بہت. وہ گھی یا شہد لے کر آیا. اب اس کے ساتھ کتا تھا. جیسے دیہاتی جب چلتے ہیں تو وہ جو ہے نا کتا جو بکریوں کے لیے ہوتا ہے یا کے لیے، وہ ساتھ چل پڑتا ہے. اب جب وہ آیا تو وہاں دکاندار کو اس نے وہ گھی دیا یا شہد دی، تو اس میں سے ایک قطرہ نیچے گرا. اب دکان میں بلی تھی، دکان میں مدینہ شریف میں بلیاں بہت. اللہ اکبر. پھر وہ لطیفہ سنا دوں تو پھر کہے گے شیخ عباس رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ، جن کا فیض اب بھی چل رہا ہے، باب مجیدی میں ان کا درس ہوتا تھا. ان کے ہاں، یہ میں سنا نہیں رہا قانون والا، واللہ میں نے لقد رأیت بعینی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں لوگوں کو دکھانے کے لیے لے جاتا تھا. ان کے ہاں خلاصہ، ان کے ہاں رباط میں بڑے 3 تھال 4 تھال چھچڑے اور جو ہے نا گوشت کے آتے تھے، وہ تھال رکھ دیتے تھے. مدینہ منورہ کے پرانے جو گھر ہے، جتنی بیوت شعبی اسے کہتے ہیں، کوئی گھر خالی نہیں جس میں بلی نہ ہو، کوئی گھر خالی نہیں. تو حضرت شیخ عباس بخاری رحمہ اللہ جو ہے نا،
ان کے ہاں وہ بلیاں آتی اور تھالوں کے چاروں طرف بیٹھ جاتی. مجال ہے کہ کوئی بلی کوئی ٹکڑا جو ہے نا گوشت کا وہ جو ہے نا یہ چچڑے کا تھال سے اٹھائی؟ بالکل نہیں. اور میں اللہ جانتے ہیں، واللہ میں آنے سے انشاءاللہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اب بھی میرے سامنے وہ تصور ہے. بعض اوقات بلیاں یوں جو ہے نا وہ تھال کے کنارے پہ سر رکھ کے اور وہ جو ہے نا نیند کر رہی ہوتی اور ایک آنکھ کھولتی پھر آنکھ بند کرتی. کچھ دیر کے بعد طالب علم آتا، ساتھی آتے ان کے، وہ وہاں بیٹھ کے گوشت اٹھا کے سیریل سے، جسے آپ نمبر لائن سے یمین سے ہر بلی کے سامنے کرتے، وہ منہ کھولتی اور وہ لقمہ لے لیتی. بلی اور گوشت نہ کھائے. یہ مدینہ شریف کی بلیاں تھیں. اور میں لوگوں کو یہ منظر دکھانے کے لیے لے جاتا ہوں. میں نے کہا دیکھو یہاں کی بلیوں کی کیسے تربیت ہوئی. یہاں کی مبارک کہتا ہوں، کل مجھے نہ کہے کہ استاد نے کہا کہ بلی حلال ہے. تو ان کی مبارک ابو ہریرہ کی نسبت میں اصغا الیہ ابریکہ لیشرب الماء. تو یہاں بلیوں کی کیا تربیت تھی؟ بلیوں کی پتہ نہیں ہے جو کہاں سے لیا بھائی. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جی کیا تھا؟ ایک دکان میں بلی کے قطرہ. ہاں وہ بلی کا قطرہ یہ اس کا شہد کا یا گھی کا قطرہ نیچے گلا تو اس پہ مکھیاں آئیں. تو بلی نے جھپٹا مارا ان کو. اب بلی نے جب یوں جھپٹا مارا تو وہ یہ بدو کا کتا تو کھڑا ہوا تھا، کتے نے یوں لپٹ کے بلی کو مار دیا، لے لیا. اب دکان والے نے ڈنڈا اٹھا کے جو ہے نا کتے کا سر پھاڑ دیا، کتا مر گیا. اب یہ جو بدو تھا اس کے پاس بھی ڈنڈا تھا، اس نے ڈنڈا مارا، دکاندار مر گیا. ایک قطرہ فتنے کا سبب بنا. لکھا ہوا ہے تاریخ میں. یہ جاہلیت میں جو 200 سال جو ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد رحماء بینہم، رحماء بینہم، یہ جو ورنہ دشمنی تھی، اندھیرا تھا، اندھیرا کے طوفان تھے. اور پھر جو ہے نا وہ جو ہے نا ایک یعنی اخوانہ، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور ایثار کے جذبے کے بن گئے. ہاں اور یہ نہیں ہوتا یہ مقامی ہے یا مسافر ہے، یہ عصبیت جاہلیت. ہاں الحمدللہ جو لوگ باہر رہتے ہیں پاکستان میں ان میں عصبیت نہیں ہے، صرف یہی نسبت ہوتے ہیں ہم پاکستانی بھائی بس. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ یہ سرحد کا ہے، بلوچستان کا ہے، یہ سندھ کا ہے یا پنجاب کا ہے، یہ کون سی زبان بولتا ہے. قطعاً عصبیت نہیں ہے. یہاں تو عصبیت کے پہاڑ ہیں بعض جگہوں پہ. اللہ ان کو آپس میں دلوں کو ملا دے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ایک ہی بنا دے. اسی ایک ہی لڑی میں تسبیح کے دانے ہیں. انما المؤمنون اخوہ، ایک ہی ہو جائے. تو خیر اس سے لڑائی ہو گئی، ان کے قبیلے والوں نے ان کو مارا. انہوں نے وہ جو دکاندار کے تھے رشتہ دار وہ اٹھے اور اس کا کام تمام کر دیا. ہاں وہ بدو کا جو آیا تھا. پھر ان کے قبیلے 200 سال تک کی لڑائی چلتی رہی. اور اس کا سبب کیا تھا؟ ایک قطرہ یا تو گھی کا تھا یا شہد کا تھا. تو یہ حجر اسود پہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت نہ ہوتی تو پتہ نہیں کتنی کیا حال ہوتا جو ہے نا وہاں کے جو ہے نا وہاں کے لوگوں کا. نعم ينقل معهم الحجارة للكعبة. نعم وعليه إزار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا چادر تھی. نعم یا حبیبی. وقال له العباس عمه يا ابن اخي. آپ نے عباس بن عبد المطلب تھے جو ہے نا، انہوں نے فرمایا عمے یا ابن اخی، میرے بھتیجے. نعم لو حللت ازارک، اگر چادر اتار لے، فجعلت علی منکبک، اس چادر کو اپنے کندھے پر رکھ لے، دون الحجارت، یہ تیرے اس نازک اور معطر بدن پر پتھروں کے نشان پڑ رہے ہیں. پتھروں کے جو پتھر اٹھا کر تھے تو پتھر، اینٹیں تو نہیں تھی نا، اینٹیں تو نہیں تھی، اب بھی وہی پتھروں کا تعمیر ہے ساری. تو یہ جو آپ اٹھا کر لاتے ہیں نا اپنے کندھے مبارک پہ، اس پہ وہ پتھر نشان لگا رہے ہیں. نشان اگر یہ چادر نیچے رکھ دیں تو وہ نشان نہیں پڑے گے. نا فجعلت على منكبيك فجعلت دون حجارت،
اپنے جسم اور پتھر کے درمیان میں رکھ دینا. قال فحله فجعله فَخَلَّهُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ بڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتارا. اور یہاں ہے مطابقت الترجمہ من حیث العموم. نعم فجعله على منكبيه اپنے فسقط منکبے مخشيا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. نعم فسقط مخشيا عليه فمخسقط تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور بعض روایات میں ہے کہ فرشتہ آ کر اس نے چادر بندھوائی. آپ تو بے ہوش تھے تو مخشین علیہ غشی فاقد الحوض تو وہ فرشتے نے آ کر جو ہے نا چادر ازار بندھوائی. بعض روایات میں ہے. نعم یا اخی فما رؤي ایک بعد روایت میں ہے کہ ذلك فرشتے نے آ کر نعم فما رؤي بعد فما ذلك رؤي بعد ذلك عريانا. تو یہی وہی مطابق الحدیث کہ کراہیت التعری فی الصلاۃ وفی غیرہا، نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی ستر پوشی واجب ہے، ستر پوشی ضروری ہے. نعم بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. نعم باب الصلاة في القميص آپ پیارے والسراء. حضرت سیدی مظل علی کو دیکھنا، حفظہ اللہ ورعاہ وبارک اللہ فی عمرہم واموالہم واولادہم بالصحۃ والسلامۃ والعافیہ، بالصحۃ والسلامۃ والعافیہ. نعم باب الصلاة في القميص والسرابيل والتبان والقباء. نعم وبه قال نماز جو ہے قمیص میں، سروال میں، قمیص میں اور سروال میں. والتبان، تبان یہ ایک بالشت کا کیا کہتے ہیں، یہ جو پہلوان جب ایک دوسرے سے لڑتے ہیں نا تو جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوتا اور وہ جو ہے نا یوں کرتے ایسے باندھے ہوتے ہیں کہ صرف عورہ غلیظہ چھپا ہوتا ہے، باقی سب کچھ ظاہر ہوتا ہے. عورہ غلیظہ جو ہے نا آگے اور پیچھے سے وہ چھپا ہوتا ہے، باقی اسے کیا کہتے ہیں پتہ نہیں. انڈرویئر نہیں، انڈرویئر وہ بھی اس کے معنی میں آئے گا، لیکن وہ بھی اس میں ستر انڈرویئر میں کچھ زیادہ ہے. اس میں بالکل تبھی تھوڑا سا مختصر ہوتا تھا. جو پہلوان جب پہلوانی کرتے تھے نا، کشتی نہیں کشتی لڑتے تھے. ہاں کچھا ہو رہا ہے یار، ہاں چڈی ممکن ہے جو ہے نا یہ تو بھائی یہ تبان کا معنی آپ خود سمجھ لو، میں نے بتا دیا. مجھے اب پوری طرح جو ہے نا وہ چھوٹا سا ایک بالشت ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا عورہ غلیظہ بس چھپتا ہے، عورہ غلیظہ بس چھپتا ہے، باقی سب کچھ ظاہر ہوتا ہے. نا التبان والقبا، یہ قبا جو ہے نا یہ یہاں تو پتہ نہیں واللہ عالم، الجزائر اور تونس ان کا جو سردیوں میں یا جو کپڑا جبہ پہنتے ہیں نا تو اس لمبے کرتے کے ساتھ ٹوپی سلی ہوتی ہے، ٹوپی سلی ہوتی ہے اور کبھی جو ہے نا یوں کر دیتے ہیں، وہ گرتی نہیں، سلی ہوتی ہے کپڑے کا جیسے اور سلائی ہوتی ہے وہ بھی سلائی میں ہوتی ہے. اور جب پہنا تو یوں کر کے پہن لیا، جب پہنا تو یوں کر کے تشریف لیا. آدھا والباقی باقی انشاءاللہ واللہ تعالی علم. اللہم انفعنا بما